نادان قصہ گو۔ دوستو، زندگی اور کہانی دو ہم جولیاں ہیں، ایک سے دوسری اور دوسری سے کسی اور منزل کی جانب سفر کرتی ہوئی۔ کبھی کہانی میں سے زندگی برآمد ہوتی ہے اور کبھی زندگی میں کہانی کا سراغ ملتا ہے۔ یہ میرا بہت پرانا خیال ہے۔ زندگی ایک سفر مکمل کرتی ہے اور وہیں سے اگلے سفر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور کہانی بھی جب کبھی ایک نقطے پر اپنے انجام کو پہنچتی ہے تو وہیں سے ایک نیا آغاز کرتے ہوئے دوبارہ سفر شروع کر دیتی ہے۔ زندگی اور کہانی دونوں اپنا دائرہ مکمل کرتے ہیں، مگر دائرہ مکمل کرنے پر یہ مٹ نہیں جاتے بلکہ دوسرے دائرے کی سمت چل پڑتے۔ یہ دائرے اسپائرل سرکل کی طرح ہیں، لامحدود، مسلسل ارتقا پذیر، کبھی نہ ختم ہونے والے سلسلے کی طرح۔ کائنات کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دائرے میں نہیں گھومتی بلکہ دائرے میں سفر کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بات میں نے زندگی کے تجربات اور سائنسی آگہی سے سیکھی ہے۔ یہی حرکت وقت کی موجودگی کا سبب بنتی ہے۔ وقت کی عدم موجودگی میں ہم کچھ بھی نہیں لکھ سکتے، کوئی قصہ بیان نہیں کر سکتے۔ کہانی کا آغاز اور انجام وقت کا مرہون منت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک کی لامتناہی دریافتوں کے باوجود ہماری اس کائنات میں صرف زمین پر ہی زندگی جنم لیتی، اور اس انوکھی اور غیر معمولی زندگی کے شب و روز میں سے کہانیاں وجود میں پاتی ہیں۔ کہانیاں ہزاروں سال سے ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ حقیقت مجھے ہمیشہ حیران کیے رکھتی ہے۔ زندگی میں جتنے اسرار ہوتے ہیں اتنی ہی پیچیدگیاں اور کشمکش بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ جو انسان کے واقعات، حوادث کو بیان کرنے کا سلیقہ اس نے سیکھا، کس سے وجود میں آنے لگے۔ واقعات کو سلیقے اور سباؤ سے بیان کرنے والوں کو اسی صلاحیت کی بنیاد پر قصہ گو کہا گیا ہے۔ مجھے یہ بات سکھانے اور سمجھانے والے گھر اور گھر سے باہر لاتعداد ہیں۔ وقت کے دائرے میں گھومتے اور آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قصہ گو کا ارتقا ہوتا رہا۔ وہ کہانی بیان کرنے کے نئے نئے زاویے سوچتا رہا اور اسے اپنی کہانی کا حصہ بناتا رہا۔ ہزاروں سال سے سفر میں ان گنت قصہ گو کو اس دنیا میں آئے ہیں اور اپنا کردار نبھا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دھیرے دھیرے میں نے یہ جانا کہ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ اپنے ارد گرد کی رواں دواں زندگی میں اندھے کی دشوار راہوں پر کبھی تیز، کبھی مدھم، کبھی پرسکون، کبھی اندیشوں بھری، کبھی راحت سے لبریز اور کبھی ناآسودہ دنیا داروں کو اپنی خواہشات کا بوجھ اٹھاتے سفر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے اندر انہیں جاننے، سمجھنے کے اور ان کے گرد پھیلے ہوئے اندھے کے حصار کو توڑ کر ان کے باطن میں جھانکنے کی خواہش بھرنے لگتی ہے۔ مجھے لکھنے سے بھی بہت پہلے مشاہدے کی غیر معمولی صلاحیت میسر آئی۔ یہ سہولت نے میرے لیے بے شمار در کھول دیے۔ یہ ناقابل تردید سچ ہے کہ کہانی بیان کرنے میں یادداشت کا بے حد اہم کردار ہوتا ہے۔ ہمارے چاروں سمت انسانوں سے بھری دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ چلتے پھرتے، زندگی کا جوخم اٹھاتے، درد و الم سہتے، لڑتے، ناقابل برداشت مشکلات کو جھیلتے لوگوں کا انبو میرے سامنے تھا۔ میں انہیں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے حافظے کی مدد سے انہیں کسی ایک کہانی کے دائرے میں لاتا اور ذہن کے کسی خانے میں محفوظ کر لیتا۔ جب اسی کہانی سے جڑی کچھ اور پڑھتے یا موتی دریافت کر لیتا تو انہیں بھی اسی کہانی کی ادھوری پوشاک میں ٹانک دیتا اور کاغذ پر منتقل کر دیتا۔ یوں میں کہانیاں لکھتا اور پڑھنے والوں کے سپرد کرتا چلا گیا۔ جب کچھ کہانیاں جمع ہو جاتی تو کتاب کی شکل دے ڈالتا۔ بیساکھیاں، 16 آنے،
اب کہانی میں بادشاہ نہیں ہوتے، کرداروں میں بٹی ہوئی زندگی، مجسمہ اور دوسرے افسانے، بار خدا، کراچی والے، کولاج، آدم اور خدا، اور پھر کہانیاں بیان کرنے والے کی اپنی آپ بیتی، مسافر۔ زندگی کے 66 برس گزارنے کے بعد مجھے اعتراف کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میں جس سماج سے تعلق رکھتا ہوں وہ تضادات سے بھرا ہوا ہے، تھوڑا سا غیر ترقی یافتہ، تھوڑا سا غیر منظم، تھوڑا سا بنیاد پرست، تھوڑا سا تاریخ کی غلط سمت چلتا ہوا، تھوڑا سا جدید دنیا سے کٹا ہوا۔ میں نے اسی تضادات بھرے سماج سے اپنی کہانیوں کا مواد حاصل کیا اور سماجی، سیاسی، معاشی یا اخلاقی کوتاہیوں، خامیوں کی نشاندہی کی ہے تاکہ سماج کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ 2000 صفحات پر بکھی ہوئی اس قصہ گوئی کے باوجود میں نہیں جانتا کہ میں کچھ کہہ پایا بھی ہوں کہ نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت کہانی کار اپنا کردار ادا کرنے کے بعد یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کوششوں کے نتائج کا جائزہ لوں۔ میرا کام ادب تخلیق کرنا تھا، سو میں نے کیا۔ سماج پر جن کی گرفت بہت مضبوط ہے اور صاحب اختیار ہیں، بہتری کے اقدامات کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ شاید مفادات اور جبر کی حالت کو برقرار رکھنے والے نئی دنیا کی سائنسی فکر، آگہی اور روشن خیالی سے ڈرتے ہیں۔ وہ اس کی سمت کو آزادی کے ساتھ اور قدرتی اصولوں کے تحت نشوونما پاتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ کروڑوں انسانوں پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک جب صرف 12 سال کا تھا تب میں اس دنیا میں آیا، ابھی 78 کا اور میں 66 برس کا ہو گیا ہوں۔ مجھ ایسے انسان اتنی عمر میں کمزور ہو جاتے ہیں، مگر ملک اتنی عمر میں توانا ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک بہت الجھا ہوا سوال ہے۔ شاید میں نے اپنی کہانیوں میں اس کا جواب دینے کی تھوڑی بہت کوشش کی ہے۔ 10 کتابوں میں بکھرے 2000 صفحات میں امید کا چراغ جلائے رکھنے کے باوجود میں جانتا ہوں کہ میں اپنے سماج کا ایک ایسا نادان قصہ گو ہوں جس کے اپنے سماج کی بہتری میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔